بھائی کا سوال ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھو تو کہتے نماز نہیں ہوتی۔ دیکھیں، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت عمل ہے، یہ کوئی فرض اور واجب نہیں۔ یہ مسئلہ چونکہ کچھ دن پہلے بھی میرے سامنے آیا تھا، میں پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ سنن ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث آتی ہے جس سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ حدیث حضرت سعید بن زید سے مروی ہے۔ یہ بھائی نے جو اصل میں سوال کیا ہے، اس کے پیچھے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، وضو نہیں ہوتا، وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں۔ حضرت سعید بن زید سے سنن ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، کہ اس شخص کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، اور اس شخص کا وضو نہیں جو اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے۔ جو اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اس حدیث کا علماء کرام پہلے نمبر پر یہ جواب دیتے ہیں کہ یہاں کمال کی نفی مراد ہے، یعنی یہ مطلب ہے کہ اس شخص کی نماز ناقص ہے جو وضو کے کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے۔ اور یہ جو ترجمہ کر رہے ہیں نا ہم کہ اس شخص کی نماز ناقص ہے، اس کی بھی کوئی وجوہات ہیں۔ وجہ ایک اس کی یہ ہے کہ بے شمار صحابہ کرام نے وضو کی احادیث نقل کی، بے شمار ڈیٹیل سے نقل کی، اور بے شمار صحابہ نے جو وضو کی ڈیٹیل نقل کی ہے اس میں بسم اللہ کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ تو اگر بسم اللہ وضو کا ایسا اہم جز ہوتا تو وہ بھی وضو کے حصے کے طور پہ اس کو تذکرہ کرتے۔ نمبر 2 وجہ یہ ہے کہ امت کا اس پر تعامل اور اجماع فقہا اور محدثین کا اس بات پر ہے کہ بغیر بسم اللہ کے وضو ہو جاتا ہے۔ اس بات پہ امت کا تعامل چلتا آ رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ یہ جو احادیث ہیں، یہ جتنی بھی اس طرح کی اس حدیث کے اندر مدار ہے جو ہے عبداللہ بن ابی رباح پر، یہ عبداللہ بن ابی رباح کے اوپر کلام ہے، محدثین کا شدید کلام ہے۔ اور اسی طرح اس کے اندر ایک راوی ہیں ابو سفال، ان کے بارے میں تو امام بخاری فرماتے ہیں وفی احادیثہ نظر، ان کی احادیث قابل تحقیق ہیں، اس پہ تحقیق کرنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے میرے دوست بہرحال، بلکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا لا اعلم فی ھذا الباب حدیثا لہ اسناد جید، میرے علم کے موافق اس موضوع کے اندر کوئی ایسی سند والی حدیث نہیں ہے جو جید ہو۔ اس لیے اس طرح کی جو احادیث ہیں اور ابو سفال پہ شدید کلام ہے وہ ساری موضوع ضعیف ہیں، موضوع نہیں ہے، ضعیف قسم کی روایات ہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کا مطلب وہی لینا چاہیے جو باقی احادیث کے ساتھ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے بھی اس ترجمے کی تائید ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو اس کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کے سارے جسم کو پاک کر دیتے ہیں، اور جو آدمی وضو کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے اس کے صرف وضو کے اعضاء تو پاک ہوتے ہیں، باقی سارا جسد پاک نہیں ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انہوں نے جو بات کی ہے وضو تو ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ اس طرح وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت عمل ہے۔ بسم اللہ کی العلی العظیم الحمد للہ کی علی دین الاسلام، اس طرح کی دعائیں بندہ جو ہے وضو سے پہلے پڑھے، اس سے وضو میں نورانیت آتی ہے۔ لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، اس کے بغیر بھی وضو ہو جاتا ہے۔